ناظرین، آج میں آپ کو بولنے والے کتے اور اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ والا ایک جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے کھانے کے لیے انار کا درخت اگایا، اسے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرا کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں روزانہ 3 انار اگاتے، جسے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ وہ پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات میں بھی اسی کو ڈالتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس درخت پر انار نہ آئے، دوسرے دن بھی درخت پر انار نہیں آئے۔ اس نے صبر اور شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ تیسرے دن بھی انار نہیں آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے تھے کہ میری عبادت کرنے والا ہے، میرا نام لینے والا ہے، مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں سے مانگتا ہے۔ اب وہ اللہ والا بھوک سے نڈال ہونے لگا۔ ان کو گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور باہر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ جنگل سے باہر آئے تو ان کو ایک گھر نظر آیا۔ وہ گھر ایک مسلمان کا تھا۔ وہ مسلمان ایک چور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تنگ بھی کیا کرتا تھا۔ وہ صرف ایک نام کا مسلمان تھا۔ لوگوں کو تنگ کرنا، اس کا سامان چوری کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے اندر ایسا کوئی بھی کام نہیں تھا جس پر اسے مسلمان کہا جا سکے۔ اس اللہ والے نے سوچا، کیوں نہ میں اس مسلمان کے گھر سے کھانا مانگ لوں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو ایک چور ہے تو کیا ہوا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے اس سے کھانا چاہیے، اس وقت کھانا مجھے یہیں دے سکتا ہے۔ اسی سوچ میں وہ چور کے دروازے پر گئے، اس کا دروازہ بجایا۔ اس چور نے دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کے گھر کے سامنے جو جنگل ہے وہاں پر رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں میرے لیے ایک درخت اگایا جس پر انار لگا کرتے تھے۔ ان انار کو کھا کر میں اپنا گزر بسر کرتا تھا، مگر آج 3 دن سے اس درخت پر انار نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس وقت مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا دو۔ اس چور نے کہا، میں نے اپنے کتے کے لیے 4 روٹیاں بچا کر رکھی ہوئی ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ روٹیاں دے سکتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا، مجھے روٹیاں دے دو۔ اس چور نے روٹیاں لا کر اللہ والے کو دے دیں، اور اللہ والا روٹیاں لے کر جب باہر نکلنے لگا تو وہاں چور کا کتا آ گیا اور اس پر بھونکنا شروع کر دیا۔ اب اس اللہ والے نے سوچا کہ شاید میں اس کتے کی روٹیاں لے کر جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ مجھ پر بھونک رہا ہے۔ اس نے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی۔ کتا وہ روٹی کھا کر دوبارہ بھونکنا شروع ہو گیا۔ اس اللہ والے نے ایک اور روٹی اس کتے کے آگے ڈالی، وہ روٹی کھا کر پھر سے بھونکنا شروع ہو گیا۔ اس اللہ والے نے تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی۔ کتا تیسری روٹی کھا کر بھی پھر بھی بھونکنا لگا۔ اس اللہ والے نے سوچا کہ میرے پاس ایک روٹی بچی ہے، اگر میں یہ بھی روٹی اس کے آگے ڈال دیتا ہوں تو پھر میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ وہ کتا مسلسل بھونکتا جا رہا تھا۔ اس اللہ والے نے غصے میں آ کر کتے سے کہا، تم کتنے بے شرم ہو، میں خود یہ روٹیاں تمہارے مالک سے مانگ کر لایا ہوں، اور اس میں سے بھی میں نے 3 روٹیاں تجھے کھلا دی ہیں، اب 1 روٹی بچی ہے، وہ بھی مجھے کھانے نہیں دے رہے۔ وہ کتا ہے، بے شرم ہے، کچھ تو خیال کر اپنے مالک کا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ کتا اللہ کے حکم سے بولنے لگا۔ اس نے کہا، ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، دن رات اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایک درخت اگایا، اس پر انار لگائے تاکہ تم اس سے پیٹ بھر کر کھا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا پھل کھلایا۔ تو بتا، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا وفادار ہے، تو نے اپنے مالک سے کتنی وفاداری نبھائی ہے۔ تو نے مجھے کہا، میں بے شرم ہوں، میں لالچی ہوں، بھوکا ہوں۔ ہے اللہ کے نیک بندے، میں تو وہ روٹیاں مانگ رہا ہوں جو میرے مالک نے میرے لیے رکھی تھی۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے،
تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا تیرا ایمان نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دیتا۔ تو انسانوں سے مانگنے کے لیے نکل پڑا۔ تو ایک چور کے سامنے روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو 3 دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکا۔ کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھوکا رکھ سکتا تھا؟ وہ تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ میں تو ایک جانور ہوں، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر تیرا بھروسہ اللہ تعالیٰ سے کیوں اٹھ گیا؟ ایک کتے کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر وہ اللہ والے زار و قطار رونے لگے۔ واپس اپنی عبادت گاہ میں آئے اور سجدے میں جا کے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، یا اللہ میں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تو نے اس ویران جگہ پر مجھے کھانا کھلایا، مجھے پلایا، کسی انسان نے میری مدد تک نہیں کی۔ جو تو دے رہا تھا تو ہی دے رہا تھا۔ ہے اللہ تو میرا امتحان لے رہا تھا، مگر میں اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ والا رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، اپنا فضل و کرم کیا اور اسے معاف کر دیا، اور اس درخت پر دوبارہ سے انار لگ گئے۔ جنت کا وہ پھل اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے سبق و واقعات سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جن کا ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر وقت ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت ہم سے چھین لی جائے تو اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آل مسلم 388 کو سبسکرائب کریں۔